میں عرض کر رہا تھا کہ ایک یہودی یہ کہہ رہا ہے امام محمد بڑے خوبصورت تھے، وہ یہودی کہہ رہا ہے ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر، یہ تمہارا چھوٹا محمد جو ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، چھوٹا محمد یہ اتنا خوبصورت ہے، تمہارا پیارا محمد بڑا، اس کو میں نے تو بدبخت نے نہیں دیکھا۔ یہودی کہتا ہے اس چھوٹے محمد نے مجھے پاگل بنا دیا، بڑا محمد کیسے خوبصورت ہوگا؟ ھذا محمدکم الصغیر فکیف محمدکم الکبیر، تمہارا چھوٹا محمد یہ خوبصورت ہے، یہ بڑا کس طرح ہوگا؟ لیکن انگریز کی مارکیٹ میں یہ کتے کے بچے کسی کو نبی بناتے، اس جیسا بدصورت بدشکل گدھا کوئی کائنات میں نہیں ہوتا۔ بے غیرت کم از کم کسی سمجھدار کو، کسی خوبصورت کو تو پکڑ لو۔ آپ کے یہاں جتنے بھی نبی آئے، پاکستان اور ہندوستان کا ملک بڑا زرخیز ہے، نبی بنتے ہیں امریکہ سے لیکن آتے یہاں پر ہیں، مبعوث یہیں سے ہوتے ہیں۔ ان کا خدا امریکہ ہے، وہاں سے ان کو براہ راست مبعوث کرتا ہے۔ ان نبیوں پر بھی تمہارے کروڑوں لعنت، اور ان کے ماننے والوں پر کوئی وزیر اعظم ہو یا صدر ہو اس پر بھی کروڑوں لعنتیں بھیجتا ہوں۔ نبی بڑا سہنا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی سے بڑا ولی اللہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ولی اللہ کو، اولیاء اللہ کو دیکھا جاتا ہے تو ذکر اللہ، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ان کو دیکھ کر کے تو میرے بلوچستان کے گدھے یاد آتے ہیں ہمیں۔ ان خنزیروں کو، کتوں کو دیکھ کر کے ہمارے بلوچستان کے گدھوں پر ان کو قربان کروں۔ آپ کہیں گے ناراض بھی ہو جائیں گے، لیکن جو نبوت کے مقابلے میں آ جائے اللہ کی قسم، اس کو گدھے کے مقابلے میں لانا ہی توہین ہے گدھے کی۔ گدھے تو سواری کے قابل تو ہیں، اور گدھے کے پسینے اگر لگ بھی جائے کپڑوں پر وہ ناپاک نہیں ہے، لیکن نبوت کا مدعی اس پہ تھوکیں خنزیر پر۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ شاگردوں سے اندازہ ہوتا ہے استاد کا کہ استاد کس طرح ہے۔ شاگردوں پر تنقید کرنے والا، نبی کے شاگردوں پر تنقید کرنے والا، ان پر کیچڑ اچھالنے والا اور ان پر میزائل برسانے والا، جو صحابہ پر میزائل برساتا ہے وہ حقیقت میں براہ راست اس کا ٹکر اللہ سے ہے۔ جمعے کے دن آپ خطیبوں سے سنتے رہتے ہیں، وہ حدیث میں بھی آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله فیوشک ان یاخذه۔ سبحان اللہ۔ فرمایا صحابہ، محمد، اللہ، ان کا آپس میں لنک ہے، بہت مضبوط ان کا رابطہ ہے۔ اللہ 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 سے ڈرا کرو، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو۔ فی اصحابی، میرے شاگردوں کے بارے میں مولانا بنوری کے کسی شاگرد کے بارے میں کہا جائے کہ یہ زانی ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، حضرت اقدس مولانا بنوری ناراض ہو جائے گا۔ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب کے کسی شاگرد کے بارے میں کہا جائے آپ کا زانی، شرابی ہے، مرتد ہے، اس کا ایمان نہیں بنا ہے، شیخ الحدیث جوتا رسید کرے گا اس کے منہ پر کہنے والے کے۔ اور تبلیغی کسی بزرگ کے چلے لگانے کے بعد ہر بندہ پیغمبر بنتا ہے، چلے جب لگ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بھی بہت بڑا بتو خان بن جاتا ہے۔ کسی تبلیغی بزرگ کے کسی مرید کے بارے میں گفتگو کرو، وہ کہے گا کیا ہمارے راوڑ میں تربیت نہیں ہوتی، لاہور میں تربیت نہیں ہوتی، نظام الدین میں تربیت نہیں ہوتی؟ وہ ناراض ہو گیا کہ ہم نے اپنی صلاحیتیں اور اپنی توانائیاں خرچ کی، ان کی محنت کی، ان کو پڑھایا، ان کی تربیت کی، ان کی نگرانی کی، آپ کیسے میرے مریدوں پر اس طرح بمباری کر رہے؟ میرے نبی کو پتہ تھا، میرے نبی کو میرے رب نے بتا دیا، پیشگی بتا دی کہ صحابہ کو لوگ نشانہ بنائیں گے، اس لیے فرمایا اللہ اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرا کرو۔ فی اصحابی، میرے شاگردوں کے بارے میں، لا تتخذوهم من بعد غرضا، میرے وفات کے بعد، میرے وصال کے بعد ان کو کوئی نشانہ نہ بنائے۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، ان کی محبت میری محمد رسول اللہ کی محبت ہوگی، ان سے جو محبت رکھے گا وہ مجھے اپنا محبوب بنا چکا ہے۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ان سے جو دشمنی رکھے گا اس کی دشمنی ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے نہیں ہے، اس کی دشمنی محمد سے۔ ومن آذاهم فقد آذانی، جو میرے شاگردوں کو 1.25 لاکھ صحابہ اور صحابیات ہیں
جو ان کو تکلیف دے گا فقط آزانی مجھے محمد کو تکلیف دی، ومن آزانی اور جو مجھے تکلیف دے گا میں تو اللہ کا شاگرد ہوں، پھر فقط آز اللہ وہ اللہ کی طرف تھوک رہا ہے، جو اللہ کی طرف تھوکے گا اس کا ٹھکانہ سیدھا جہنم ہے۔ واہ واہ واہ، اس سے بڑھ کر کے اور کون سمجھائے مسئلہ ہے؟ اور عجیب بات کی فرمایا واللہ یا عمر ما سلکت فجن الا سلک الشیطان فجن غیر فجک۔ دوسری روایت فرمایا کہ یا عمر ما لقیک الشیطان سالکا فجن الا سلک فجن غیر فجک۔ عمر آپ جس راستے سے جاتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ کر کے دوسری طرف بھاگتا ہے، وہ راستہ ہی چھوڑتا ہے۔ بلکہ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اگر کسی کو احتلام ہوتا ہے، کسی کو احتلام، اور جنابت تو خیر بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، احتلام اگر کسی کو ہوتا ہے تو سوتے وقت آپ اپنے جو ہے نا اس سینے پر لکھ دے یا عمر، کوئی احتلام نہیں ہوگا، شیطان آئے گا نہیں، اپنے سینے پر لکھ دے یا